الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. قد جاءكم من الله نور. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد، وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں.
جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قرباں، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قرباں، ابو لہب جیسے بدبخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ بعد از حمد و ثنا و درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محتشم سامعین وقار، ربیع النور شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تمام عشاقان مصطفیٰ، تمام محبان اہل بیت، تمام عاشقان صحابہ کو ماہ ربیع النور شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ آیہ مبارکہ کے اندر رب کائنات نے دو مشہور سوالوں کا جواب دے دیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی عظمتیں ہیں کہ تھوڑے سے جملوں کے اندر بہت بڑی بات رب کائنات فرما دیتا ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ ایک اعتراض میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ اٹھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئے، اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ کہنے والوں نے کہا کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا اعتراض آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آج تک یہ چلا آ رہا ہے کہ یہ صرف اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں صرف اتنا فرق ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ باقی معاملات سارے برابر ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی چلتے پھرتے ہیں، ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، وہ بھی شادیاں کرتے ہیں، ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے، ہم بھی شادیاں کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی اولاد ہوتی ہے۔ تو باقی تمام معاملات جو ہیں وہ برابر ہیں، بس وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو رب کائنات نے ان دونوں اعتراضوں کا جواب ارشاد فرما دیا۔ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، تو رب کائنات نے فرما دیا قد جاءکم من اللہ، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہی آئے ہوئے ہیں۔ اور جن کا یہ اعتراض تھا کہ یہ ہم جیسے ہیں، صرف اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، باقی ہم جیسے ہی ہیں، معاملات برابر ہیں، تو رب کائنات نے ان کے اعتراض کا بھی جواب ارشاد فرما دیا کہ قد جاءکم من اللہ نور، فرمایا یہ آنے والا ہم جیسا نہیں ہے، تم جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نور بن کر تشریف لا رہا ہے۔ تو رب کائنات نے اس کو نور بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات میں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا نہ دیکھو، میں یہ نہیں کہتا حضور کا کھانا پینا نہ دیکھو،
میں یہ نہیں کہتا حضور کا جاگنا اور سونا نہ دیکھو، ضرور دیکھو، مگر اتنی التجا ضرور کروں گا، اتنا اصرار ضرور کروں گا کہ دونوں آنکھیں کھول کر دیکھو، ایک آنکھ بند کر کے نہ دیکھو۔ اگر میرے آقا کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، میرے آقا کی عظمتوں کو دیکھنا ہے، تو اپنی دونوں ظاہری آنکھوں کو بھی کھولو اور اپنے دل کی آنکھوں کو بھی کھول کر میرے آقا کی عظمتوں کا مطالعہ کرو کہ تم زمین پر میرے آقا کو چلتا تو دیکھ رہے ہو، ذرا کہکشاں سے گزرتا ہوا بھی تو دیکھو، میرے آقا کو ساتوں آسمانوں سے اوپر لا مقام پر جاتا ہوا بھی دیکھو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بس ایک ہی طرف سے دیکھو، دونوں اطراف میں دیکھو، دونوں آنکھیں کھول کر دیکھو، یہ پہلو بھی دیکھو، وہ پہلو بھی دیکھو، اور صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو نہ دیکھو، صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو نہ دیکھو، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر چلنا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کا زمین پر چلنا بھی کمال ہے۔ میرے آقا زمین پر چلیں تو یہ بھی کمال ہے، لہٰذا یہ طرف بھی دیکھو، وہ بھی دیکھو، دونوں اطراف میں آنکھیں کھول کر دیکھو، تب تمہارے سامنے حقیقت جو ہے وہ عیاں ہوگی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا اگر تم نہیں دیکھو گے، اگر تم میرے آقا کا سونا جاگنا نہیں دیکھو گے، اٹھنا بیٹھنا نہیں دیکھو گے، تو پھر تمہیں کھانے پینے کا سلیقہ کہاں سے آئے گا؟ اگر تم میرے آقا کی ازواجی زندگی نہیں دیکھو گے تو تمہیں ازواجی زندگی گزارنے کا سلیقہ کہاں سے آئے گا؟ لہٰذا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو بھی دیکھو، اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے انہیں الہ کہہ دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کی قوم نے انہیں رب کہہ دیا، خدا کہہ دیا، اگر تم میرے آقا کا چلنا پھرنا دیکھو گے، میرے آقا کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو گے، میرے آقا کا جاگنا سونا دیکھو گے، ازواجی معاملات کو چلاتا ہوا میرے آقا کو دیکھو گے، تو میرے آقا کو خدا نہیں کہو گے، میرے آقا کو الہ نہیں کہو گے، میرے آقا کو رب نہیں کہو گے۔ اور اگر تم میرے آقا کے اشارے پر سورج کا پلٹنا دیکھو گے، میرے آقا کے اشارے پر چاند کا دو ٹکڑے ہونا دیکھو گے، میرے آقا کی بارگاہ میں جانوروں کا سجدہ کرنا دیکھو گے، میرے آقا کی بارگاہ میں پتھروں اور حجروں اور شجروں کا درود و سلام پڑھنا دیکھو گے، تو تم میرے آقا کو اپنے جیسا نہیں کہو گے، کیونکہ چمن کی دلکشی کیا ہے، گلوں کی تازگی کیا ہے، رخ محبوب کے آگے کمر کی چاندنی کیا ہے، رخ محبوب کے آگے کمر کی چاندنی کیا ہے۔ چلو یہ مان لیتے ہیں کہ سرکار ہم جیسے ہیں، چلو یہ مان لیتے ہیں کہ سرکار ہم جیسے ہیں، مگر ذروں کو سورج سے دلیل ہم سری کیا ہے، مگر ذروں کو سورج سے دلیل ہم سری کیا ہے۔ چلو مانگو نہ مانگو تم میرے سرکار کے در سے، چلو مانگو نہ مانگو تم میرے سرکار کے در سے، مگر اتنا تو بتلا دو کہ اس در پر کمی کیا ہے، مگر اتنا تو بتلا دو کہ اس در پر کمی کیا ہے، اور اگر کچھ ہے کمی ان میں، اگر کچھ ہے کمی ان میں تو محبوب خدا کیسے، اگر کچھ ہے کمی ان میں تو محبوب خدا کیسے، اور اگر محبوب خالق ہیں تو پھر ان میں کمی کیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے تو دونوں پہلو دیکھو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بھی دیکھو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری کو بھی دیکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے مراتب جدا رکھے ہیں۔ گر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی، مرتبوں کے اندر فرق بڑا ضروری ہے، سب برابر نہیں ہیں، ایک کافر اور ایک مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والا صاحب ایمان ہے، اس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، اور کافر اس دولت سے محروم ہے۔ اور یہاں پر کوئی علم کی بات بھی نہیں، یہ ہر بندہ عقل کا فتویٰ بھی دے سکتا ہے، بھائی کافر اور مومن مسلمان برابر نہیں ہو سکتے، یہی بات ہے نا۔ تو اگر کوئی کہے کہ کافر اور مسلمان برابر ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ عالم ہے یا جاہل ہے؟ عالم ہے یا جاہل ہے؟ جاہل ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ کافر اور مومن برابر ہیں، ان کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہے، باقی مسلمان اور کافر جسم کے اعتبار سے برابر ہیں، چہرہ دونوں کا ایک جیسا ہے، ایک ہی جیسی خوراک کھاتے ہیں، ایک ہی سورج کی روشنی سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، ایک ہی ہوا کے اندر آکسیجن لیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، چلنا پھرنا باقی سب معاملات برابر ہیں، لیکن صرف مومن نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کا ایک درجہ بلند ہو گیا، ایک درجہ اوپر ہو گیا۔
کافر سے ایک درجہ بڑھ گیا تو محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک عام مسلمان اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک 27 درجوں کا فرق ہے، 27 درجوں کا فرق ہے۔ تو آپ نے ابھی بولا کہ جو ایک درجے کا فرق مٹائے، مومن اور کافر کے درمیان جو ایک درجے کا فرق مٹائے وہ پاگل ہے، وہ جاہل ہے۔ تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 27 درجوں کو مٹائے اور کہے حضور ہم جیسے ہیں، تو وہ 27 گنا بڑا جاہل ہے اور 27 گنا بڑا پاگل ہے۔ آئیے ہم اعتقادی پرواز کرتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے افضل ہیں اور کہاں بلندی پر جا کر مقام مصطفیٰ آتا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ شامل ہونا ہے اور لفظ افضل آپ نے دہرانا ہے۔ لفظ افضل کہ عام مخلوقات سے انسان، بولے افضل، عام مخلوقات سے انسان، عام مخلوقات سے انسان، کافر انسان سے مومن انسان، ہم جیسے گناہگاروں سے صالح مومن، صالح سے شہید۔ اچھا سب کو میں دعوت نہیں دوں گا، جس کے دل کے اندر یہ عقیدہ ہے نا، جو میں بول رہا ہوں وہی اس کے دل کے اندر بھی عقیدہ ہے، وہ بولے۔ ہر ایک کو بولنے، ورنہ تو پھر منافقت ہو جائے گی نا، دل کے اندر کچھ ہو رہا ہے، لب پر کچھ ہو رہا ہے، تو منافقت کی دعوت نہیں دوں گا، میں ایمان کی گواہی دینے کی دعوت دوں گا۔ جس کے دل کے اندر یہ عقیدہ ہے وہی بولے کہ ہم جیسے گناہگاروں سے ایک صالح مومن، بلند آواز سے کہنا ہے، افضل، اور صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے ابدال، ابدال سے اوتاد، اوتاد سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، بلند آواز سے قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی، صحابہ میں پھر عام صحابہ سے انصار صحابی، انصار صحابی سے مہاجر صحابی، مہاجرین و انصار میں بیت رضوان والے، بیت رضوان والوں سے احد والے، احد والوں سے بدر والے، بدر والوں سے عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ سے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین سے صدیق اکبر، صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسول سے اولو العزم، اولو العزم سے جناب خلیل اللہ، اور جناب خلیل اللہ سے محمد الرسول اللہ۔ تو کتنے 27 درجوں کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آتا ہے، اور حضور کے بعد پھر الوہیت کا مقام ہے، حضور سے بلند کسی کا مقام نہیں ہے۔ اب دیکھیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال دیکھیے کہ جو بات میں نے آپ کو اتنا وقت لے کر سمجھائی ہے، پستی سے بلندی کی طرف ہم نے اعتقادی پرواز کی ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2 شعروں کے اندر اس بات کو مکمل فرما دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، یعنی خلق سے اولیاء افضل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا مجھے سارے جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ معلوم ہوا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک خطے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے، صرف ایک قبیلے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی رسول بن کر آئے ہیں، بلند آواز سے، فرشتوں کے بھی رسول بن کر آئے ہیں، حیوانات کے بھی رسول بن کر آئے ہیں، نباتات کے بھی رسول بن کر آئے ہیں، جمادات کے بھی رسول بن کر آئے ہیں، میرے آقا نوریوں کے بھی رسول بن کر آئے ہیں، میرے آقا فرشیوں کے بھی رسول بن کر آئے ہیں، میرے آقا عرشیوں کے بھی رسول بن کر آئے ہیں، اور میرے آقا زمین والوں کے لیے بھی رسول بن کر آئے ہیں، آسمان والوں کے لیے بھی رسول بن کر آئے ہیں، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے لیے بھی رسول بن کر آئے ہیں، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فضا میں اڑنے والوں کے لیے بھی رسول بن کر آئے ہیں، بلکہ رب کائنات نے جتنے عالم، جتنے جہان بنائے ہیں ان تمام جہانوں کے لیے میرے آقا رسول بن کر آئے ہیں، بلکہ یوں کہنا درست ہوگا کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے 2 جہاں کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ
صرف مسلمان ہی نہیں پتھر بھی پڑھ رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام صرف انسان ہی نہیں شجر و حجر بھی پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تعظیم و تکریم صرف انسان ہی نہیں جانور بھی کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ آپ اشارہ کریں تو سورج پلٹ کر واپس آ جاتا ہے، آپ اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے میں سب سے افضل اور اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جہاں سے شروع ہوتا ہے کائنات کے تمام مراتب وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں، اور میرے آقا کے مقام کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے الوہیت کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ میرے آقا سے آگے کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے، اس لیے ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گاتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کی عظمتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور ماہ میلاد کے اندر اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں، اپنے دلوں کو بھی سجاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ سنی بھائی ہے تجھ سے بھی شکوہ مجھے، سنی بھائی ہے تجھ سے بھی شکوہ مجھے، کھو گئی تیری غیرت ہوا کیا تجھے، دشمنان نبی سے تیری دوستی، دشمنان نبی سے تیری دوستی، خود کو سنی بتانے سے کیا فائدہ۔ ہمارے اکثر نوجوان جو ہیں وہ ایسے لوگوں کی محفلوں کے اندر ان کے مجلسوں میں جا کر بیٹھتے ہیں جو حضور کے میلاد پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، کھاریوں کے ایک نوجوان نے مجھے جو ہے وہ میسج کسی کا شیئر کیا، حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، یہ پوسٹ شیئر کی اس نے گروپ کے اندر۔ تو اب اس بدبخت کا عمل دیکھیے، اس نے کہا یہ تم نے کون سا نیا کام شروع کر دیا ہے، حضور بس اللہ کے رسول بن کے، یہ اس کی آڈیو میرے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ اس بدبخت نے کہا حضور اللہ کے رسول بن کر آئے تھے، ہمارے لیے ہدایت کا سبب تھے، اب حضور دنیا سے چلے گئے، اب سلسلہ ختم ہو گیا معاذ اللہ، حضور مر کے مٹی ہو گئے، اب کیوں یہ باتیں جو ہے وہ بار بار دہراتے ہو، اور یہ کیوں کفر و شرک کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بس قیامت والے دن آئیں گے، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں معاذ اللہ۔ تو ایسے بدبخت بھی ہیں۔ تو سنی بھائی ہے تجھ سے بھی شکوہ مجھے، کھو گئی تیری غیرت ہوا کیا تجھے، دشمنان نبی سے تیری دوستی، خود کو سنی بتانے سے کیا فائدہ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہو، ذرا سی جس کے دل کے اندر بے ادبی نظر آئے فوراً اس سے اٹھ کے جدا ہو جائیں، اس محفل کے اندر بھی نہ بیٹھیں، اس مجلس کے اندر بھی نہ بیٹھیں۔ جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے وہ ہمارا کیا لگتا ہے، لہٰذا اس شخص سے دور رہیں اور ہر قسم کی خرافات سے میلاد کو بچائیں۔ آج کا جو میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کے اندر جو ڈول تاشے بجائے جاتے ہیں ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو نعت خوان گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھتا ہو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا غیر شرعی جتنی بھی حرکات کرنے والے لوگ ہیں ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میں ہر سال یہ بات ہاتھ باندھ کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو الحمدللہ لائٹنگ ہوتی ہے، جو ماڈل وغیرہ بنائے جاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر مردوں اور عورتوں کا جو اختلاط ہے وہ بالکل درست نہیں ہے۔ مردوں اور عورتوں کا اختلاط وہاں پر نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، اور وہاں پر بدنگاہی بھی ہو رہی ہے، تو یہ ثواب تو نہیں، یہ تو الٹا گناہ والا عمل ہو گیا۔ لہٰذا خاص کر کے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہ کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پچھلے سال میں نے یہاں بابا کرم شاہ میں دیکھا، ربیع الاول شریف کے اختتامی دنوں کے اندر عورتوں کی مجلس تھی، تو سپیکر جو ہے وہ بڑے ساؤنڈ سسٹم بڑا لگا ہوا ہے، اور ادھر سے ملام محلے تک آواز جا رہی ہے، ادھر سے یہاں جو ہے وہ پلی کراس کرو یہاں سے جناب آواز شروع ہو جاتی ہے، اتنے دور دور تک عورتوں کی جو آواز جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، تو یہ کون سا ثواب کما رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عورتیں محفل میلاد نہ کریں، عورتیں حضور کی نعت نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن ایسی جگہ پر پڑھیں جہاں سے غیر محرم تک کم از کم ان کی آواز نہ جائے، جتنی ہو سکے وہ بچیں۔ اگر بعض اوقات یہ وہ کہتی ہیں جو وہ نعت خوان ہیں وہ ساؤنڈ سسٹم کے بغیر نہیں پڑتی، تو چھوٹا سا ڈبہ ساؤنڈ کا ہوتا ہے، وہ چھوٹا لگا کے اپنے گھر کے اندر کہیں ایسی جگہ پر کریں جہاں سے باہر جو ہے وہ اس کی آواز کم جائے، یعنی جتنا بچنے کی کوشش کریں اتنا زیادہ بہتر ہے۔ غلام رسول قاسمی صاحب تشریف لائے تھے گلاب شاہ میں، تو وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ ہماری جو سنی عوام ہے نا وہ اصلاحی گفتگو بہت کم سنتی ہے۔ آپ کے چہروں پر بھی میں حیرانگی دیکھ رہا ہوں، جنہوں نے حضور کا ذکر سننا تھا وہ پہلے آ گئے تھے اور میں نے سنا دیا ہے۔ حضور کا ذکر الحمدللہ دھڑلے سے ہوا ہے کہ نہیں ہوا، بتائیں نا، الحمدللہ کر دیا۔ اب جو آخر میں آ رہے ہیں اب یہ اصلاحی باتیں بھی تو ضروری ہیں نا، تو اس لیے آپ میلاد کو خرافات سے بچائیں۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں، برتھ ڈے، عربی میں میلاد، اردو میں پیدائش۔
تو آپ کسی کے برتھ ڈے پہ جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تحفہ تو لے کر جاتے ہیں نا ساتھ میں، کوئی نہ کوئی تحفہ ساتھ، جو اگر بچی ہے تو اس کے حساب سے، بچہ ہے اس حساب سے، اگر نوجوان ہے اس حساب سے اس کو تحفہ دیا جاتا ہے، بزرگ ہیں تو اس حساب سے تحفہ دیا جاتا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں جب آپ آئیں گے تو پھر کیا تحفہ لے کر آئیں گے؟ کیا تحفہ لے کر آئیں گے؟ درود شریف۔ اور کتنی بار ہم نے انشاءاللہ محفل میلاد میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 10 لاکھ، سب بولے نا انشاءاللہ 10 لاکھ مرتبہ انشاءاللہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجنا۔ اور یہ 10 لاکھ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، یہ بہت کم ہے، یہ بہت کم مقدار ہے، یقین کیجئے یہ بہت کم ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم ایک میسج چڑھا دیں نا، یا کوئی ایک گروپ بنا کے وہاں پہ کہہ دیں روزانہ 1500، 1000، 2000، 20000، 50,000 لوگ پڑھ پڑھ کے بھیجتے رہتے ہیں، لیکن میں سوشل میڈیا سے درود نہیں لینا چاہتا، میں چاہتا ہوں اہل محلہ مل کر پڑھیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جب ہم سب گھروں کے اندر درود شریف کا اہتمام کریں گے، محفل درود سجائیں گے، میلاد کے دنوں کے اندر کم از کم رات کو سارے بیٹھ کر گھر والے ایک 100 مرتبہ تو درود پڑھ سکتے ہیں، کون سا مشکل عمل ہے؟ اپنے بچوں کو بھی بٹھائیں، بابیوں کو بھی بٹھائیں، بہنوں کو بھی بٹھائیں، بیویوں کو بھی بٹھائیں، والدین کو بھی بٹھائیں، اور سب مل کر حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کو درود پاک کے صدقے سے دور فرما دے گا، اور اسی درود پاک کے تحفے کے صدقے سے انشاءاللہ ہماری محفل پاک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول منظور ہوگی۔